تو محترم کالم صاحب کوئی اور آیت جو اس موضوع پر آپ بیان فرمائیں جس میں یہ ذکر ہو کہ امت محمدیہ میں نبوت کا راستہ کھلا ہے؟ ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں جی سورۃ اعراف یہ 8ویں پارے میں ہے. جی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے نوع انسان کو مخاطب کر کے جی یا بنی آدمہ، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس تم میں سے آئندہ رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، فمن اتقی و اصلح، تو ان رسولوں کی آمد پر جو انسان خوف خدا کرے گا اور ان پہ ایمان لا کر اپنے قول کی اپنے عمل کی اصلاح کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر آئندہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک. اگر امت محمدیہ میں آئندہ کسی رسول نے آنا ہی نہیں تھا تو یہ نصیحت فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جی کیونکہ اللہ تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام نسل انسانی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اگر آئندہ رسول آئیں تو جو ان رسولوں کے آنے پر خدا خوفی کرے گا، یعنی ان پہ ایمان لائے گا، ان کی نصائح سن کے اپنے اعمال میں اصلاح کرے گا، اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا. اگر رسول نے آنا ہی نہیں تھا آئندہ تو پھر الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے کہ اگر آئندہ کوئی رسول آئے تو اس کا انکار کر دینا، ٹھیک ہے، اور ہرگز اس کی بات کا اعتبار نہ کرنا، مگر خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. کالم صاحب اس پہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں تو یہ الفاظ ہیں اما یاتینکم، کہ اگر کوئی رسول آئے، تو یہاں یہ تو نہیں فرمایا گیا کہ کوئی رسول آئے گا. اگر کی بات کی گئی ہے تو اگر سے لازمی تو نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ بھی ہو جائے. اس حوالے میں آپ بتائیں کچھ. اگر قرآن کریم میں جی ہم دیکھیں لفظ اما کی تلاش کر کے جی کہ جب بھی فعل مضارع پر اما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے جی اما یاتینکم رسل منکم، جی تو ان کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اما ایک حرف شرط ہے، جی مگر اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس شرط کا پورا ہونا اپنے بعض مخاطبین کے ساتھ لازمی اور ضروری ہوتا ہے. صحیح. جی یہ شرطیہ جملہ جو اما کے لفظ کے ساتھ آئے، بے شک اس کی شرط تمام مخاطبین کے ساتھ پوری نہیں ہوتی، لیکن بعض مخاطبین کے ساتھ ضرور پوری ہوتی ہے. ٹھیک. 5-6 مقامات پہ قرآن کریم نے یہ مضمون بیان فرمایا. جی مثلا ایک جگہ فرماتا ہے اما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم، جی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آئندہ آنے والے مسلمانوں، جی اما تثقفنہم فی الحرب، اگر تم دیکھو کہ کفار عہد شکنی کرتے ہیں، جی عہد کی پابندی نہیں کرتے، صلح کا معاہدہ کرنے کے باوجود پھر وہ جنگ میں آ گئے ہیں، اور تم ان کو پاؤ کہ میدان جنگ میں آگے، فرمایا فشرد بہم من خلفہم، تو ان کے ساتھ ایسا سختی کا سلوک کرو کہ جو ان کے پیچھے یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم بھی جنگ میں جائیں، شرارت کریں، عہد شکنی کریں، وہ بھی اس سے ڈریں. اب اس فکرے پہ غور فرمائیں کہ اگر تم عہد کرنے والے کفار کو
عہد شکنی کا مرتکب پاؤ تو یہ کرو۔ اب بات یہ ہے کہ تمام کفار عہد شکن نہیں ہوں گے، جی بالکل درست ہے، تمام کفار میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، لیکن آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ بعض کفار یقیناً میدان جنگ میں آئیں گے۔ ٹھیک، تو فرمایا جو کفار میدان جنگ میں آئیں ان کے ساتھ پر ایسا سلوک کرو کہ دیگر کفار بھی اس سے خوف زدہ اور مرعوب ہوں جی، اور وہ شرارت کرنے کی منصوبہ بندی نہ کریں۔ باز آئیں۔ اسی آگے فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، جی، اگر تم کسی قوم کی طرف سے تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ خیانت کریں گے اپنے عہد میں، جی، فرمایا فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان سے دھوکہ نہیں کرنا، برابری کی حالت میں عہد کے خاتمے کا اعلان کر دو۔ ٹھیک، اب یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ عہد کرنے والے تمام غیر مسلم ان سے عہد کی خلاف ورزی کا خدشہ نہیں ہے، جی، لیکن ساتھ بتا رہا ہے کہ بعض ایسے ضرور ہوں گے جن سے عہد شکنی کا خدشہ ہے۔ اسی طرح قرآن کی فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جی، اے قرآن پڑھنے والو، اگر کسی کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا ماں باپ میں سے دونوں ہی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فرمایا فلا تقل لہما اف، ان سے سختی کا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ جی، اب اس آیت میں بھی اما کا لفظ ہے، جی، یبلغن فعل مضارع ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان کے ماں باپ اس کی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ کئی بچے یتیم پیدا ہوتے ہیں، جی، جی، انہیں اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کئی ہوں گے جن کے ماں باپ بڑھاپے کو نہیں پہنچے، جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے، بالکل، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ بعض انسان یقیناً ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں ان کے والدین ضرور بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے۔ ٹھیک، تو یہ قرآن کریم کا محاورہ ہے کہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے اما حرف شرط آتا ہے جی، تو وہ شرط ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعض مخاطبین کے ساتھ ضرور پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی اما حرف شرط یا فعل مضارع پہ آیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ ٹھیک ہے ہر آدم کے بیٹے کے پاس رسول نہیں آئے گا، لیکن یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ اولاد آدم میں سے بعض افراد ایسے ضرور ہوں گے جن کے پاس آئندہ رسول آئے گا، ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ اگر آئندہ رسول آنا ہی نہیں تھا جی، جی، تو اگر مگر کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت نہیں سر، پھر یہ کہنا تھا کہ آئندہ کوئی رسول نہیں آئے گا، اگر کوئی رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کا اس انکار کو کر دینا، ماننا، بالکل ٹھیک ہے، اس کا انکار کر دینا، جی۔ مگر یہ نہیں فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں الفاظ ہیں یا بنی آدم، کہ اے آدم کے بیٹو، تو یہاں اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، ان کی زندگی کی جو نسل تھی، نہ کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ہمیشہ تمام بنی نوع انسان کو یہ مخاطب ہے کہ جب بھی یہ رسول آئیں تو تم یہ کرنا، تو یہ صرف حضرت آدم کی زندگی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں، جی، آیت اتر رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، علیہ وسلم، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم کے زمانے میں جی، آدم کی زندگی میں یہ حکم دیا تھا، جی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر رہی ہے۔ جب ہم آیت کا سارا سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو اس میں جتنے بھی مضامین بیان ہوئے وہ سارے کے سارے ان میں امت محمدیہ کے افراد شامل ہیں۔ ٹھیک، اس آیت کے پہلے 5 مرتبہ لفظ کل آیا، کل، جی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بتا دے، تو یہ بات، اس بات کا اعلان کر دے۔ ٹھیک، اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اعلان کریں گے، کس کو بات بتائیں گے؟ ان کو نہیں جو آپ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے آدم علیہ السلام کی زندگی میں تھے اور فوت ہو گئے، جی، جی، کیونکہ جو فوت ہو گئے ان کے پاس تو رسول نے نہیں آنا، بالکل ٹھیک، رسول تو جو زندہ ہیں اور آئندہ پیدا ہوں گے ان کے پاس آئے گا۔